السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور رب کریم آپ کو شاد و آباد رکھے۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں شریعت پر آنے سے روکتی ہیں۔ آج ہر شخص اس سبق کو اچھی طرح سے یاد کر لے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں شریعت پر عمل کرنے سے روکتی ہے۔ نمبر 1، ہمارا خاندان، ہمارا معاشرہ اور ہماری سوسائٹی۔ یہ پہلی چیز اتنی بڑی زہر ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو فوراً دل میں خیال آتا ہے کہ میرا خاندان، میرا ماحول، میرا معاشرہ، میرے باپ دادا کی عزت، ان ساری چیزوں کو سوچ کر ہم نافرمانیاں کرتے ہیں۔ یعنی خاندانی قانون نبھانا آتا ہے اور آسمانی قانون توڑنا آتا ہے۔ نمبر 2، مال و دولت، بینک بیلنس، اسی طرح سے ہمارے گھروں میں، ہمارے لاکروں میں جو پیسے ہیں، اسی طرح سے ہماری عورتوں کی جو زیورات ہیں، یہ ہمیں شریعت پر عمل کرنے سے روکتی ہے۔ اور نمبر 3، ہماری دکانیں اور ہمارا کاروبار۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز کا وقت ہو جاتا لیکن دکان کا شٹر بند نہیں ہوتا، اس لیے کہ سوچتا ہے کہ دکان بند کروں گا تو اتنا خسارہ ہو جائے گا، اتنا گھاٹا ہو جائے گا۔ ارے میرے دوستو، نفع دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور نقصان دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اور جو اس کے در پر جائے اور اس کا گھاٹا اور نقصان ہو جائے، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا۔ اور نمبر 4، ہمارا گھر۔ یہ جو ہمیں گھر نظر آتے ہیں نا، جہاں سے ہمیں صبح کا ناشتہ ملتا، دوپہر کا کھانا ملتا، رات کا کھانا ملتا، رات کو سونا ملتا، بیوی ملتے، بچے ملتے، یہ ساری چیزیں ہمیں شریعت پر عمل کرنے سے روکتی ہے۔ اس لیے کہ سوچتا ہے کہ شریعت پر آؤں گا تو ان سب چیزوں سے تعلقات کم کرنا پڑے گا۔ تو یہ 4 چیزیں اچھی طرح سے یاد رکھ لے جو ہمیں شریعت پر عمل کرنے سے روکتی ہے۔ نمبر 1، ہمارا خاندان۔ نمبر 2، ہمارا مال۔ نمبر 3، ہماری دکانیں۔ اور نمبر 4، ہمارا گھر۔ یہ 4 چیزیں ہمیں شریعت پر عمل کرنے سے روکتی ہیں۔ لیکن یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھ لے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر 10ویں پارے میں سورہ توبہ میں بالکل 2 ٹوک الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ اگر ان 4 چیزوں کی محبت زیادہ ہو جائے تو یاد رکھنا کہ میرا عذاب زمین پر آنے والا ہے۔ ان 4 چیزوں کی محبت زیادہ ہو جائے اور اللہ کی محبت کم، رسول کی محبت کم اور اس کے راستے میں جہاد کی محبت کم ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب میرا عذاب زمین پر آنے والا ہے۔ چنانچہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں سورہ توبہ کے اندر بیان فرمایا ہے، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ۔ نمبر 1، یہ تمہارا خاندان اور تمہارا معاشرہ۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال اور دولت جس کو تو نے جمع کیا۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور یہ تمہاری دکانیں اور تمہارا کاروبار۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، نمبر 4، یہ تمہارا گھر۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، کہ اگر ان 4 چیزوں کی محبت زیادہ ہو جائے اور اللہ کی محبت کم، رسول کی محبت کم اور اس کے راستے میں جہاد کی محبت کم ہو جائے تو اللہ پاک فرماتے ہیں، فَتَرَبَّصُوا، اے میرے بندو انتظار کرنا، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اے میرے بندو انتظار کرنا، اب میرا عذاب زمین پر آنے والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس لیے ارادہ کرے کہ ان 4 چیزوں کی محبت کو کم کر کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو زیادہ کریں۔ ان 4 چیزوں سے تعلقات کم کر کے اللہ اور اس کے رسول سے تعلقات زیادہ بڑھائیں۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔